الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک حدیث مبارک کے بیان میں یہ عرض کیا تھا میں نے کہ اللہ کریم احد ہیں. واحد ایسی اکائی ہوتی ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے، اور اللہ کریم احد ہیں جو غیر منقسم اکائی ہے. تو یہ ایک ساتھی بزرگ نے نشاندہی فرمائی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بہت اچھا کیا، اس طرف انہوں نے توجہ دلا دی. ساتھیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ بات سن کر مان لیتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں مانتا. تو شاید جماعت کے باہر کے لوگ ضرور اعتراضاً کرتے ہیں. انہوں نے نشاندہی کر دی، اچھا کیا، اس طرف توجہ دلا دی. قرآن کریم میں بہت جگہ واحد آیا ہے، اللہ الواحد القہار، یہ بہت سی آیات ہیں. تو آمنا باللہ وحدہ. تو گزارش یہ ہے کہ دو طریقے ہیں. جو ذات ہے اللہ کی وہ احد ہے، اس کی ذات غیر منقسم ہے. جہاں صفات کی بات آتی ہے تو صفات میں وہ واحد ہے، اس لیے کہ ادنا درجے میں سے ہی اس کی طرف سے دیے گئے انعام میں سے ہی مخلوق میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ صفات پائی جاتی ہیں. جیسے اللہ عالم ہے، ہم بے شمار لوگوں کو عالم کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیثیت میں عالم ہے. جب کسی بندے کو کہا جاتا ہے، نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، تو اس سے مراد بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. جب عالم کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ صفت اس کی شان کے لائق ہوتی ہے. تو صفات میں واحد استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ کریم ہے، اب عبد الکریم بندوں کا نام بھی ہے. عبد الکریم کو آپ کریم کہہ کر پکار سکتے ہیں، الکریم نہیں کہہ سکتے. الکریم اللہ ہے، لیکن اگر آپ کریم کہیں کوئی حرج نہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کریم. اسی طرح عبد الستار ہے، الستار اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. الف لام ہٹا دو تو ستار ایک صفت ہے، بندے میں بندی کی حیثیت کے مطابق ہوگی، اسے آپ ستار کہہ سکتے ہیں، الستار نہیں کہہ سکتے. عبد الغفار ہے، غفار کہہ سکتے ہیں، الغفار اللہ ہے. تو یہ صفات میں واحد ہے، ذات میں احد آتا ہے. اسی طرح جہاں تردید کی گئی ہے کہ ولا نشرک بہ ولا اشرک بہ احدا، تو یہاں نفی کی گئی ہے احد کہہ کر، چونکہ اللہ کے سوا کو احد ہے ہی نہیں، تو گویا ہم قطعی شرک نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ پاک مولانا کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور اس کی وضاحت ہو گئی. اب آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب جمع کرتے ہیں وہ اس وضاحت کو اس حدیث مبارک کے ساتھ جوڑ دیں. شرق وسطیٰ میں، عرب شریف میں، دوسرے ممالک میں کل چاند رات ہوگی، آج عید ہو رہی ہے. ہمارے بھی شاید اتنا صبر تو نہ کر سکیں کہ چاند کا انتظار کریں، دیر سویر میں اعلان کر ہی دیں گے، کسی کونے خدرے سے نکال لیں گے. آج کا جو عہد ہے یہ اس میں
یہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے، اللہ نے لوگوں کو علم عطا کیے ہیں، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کی توجہ دین کی طرف نہیں ہے۔ ایک تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ 4 سال یا 5 سال رہے تو مر کے اپنا اقتدار ہی بچاتا رہتا ہے، دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، کام کب کرے گا۔ پہلی مصیبت تو ہماری یہ ہے۔ یہ ایک بندہ جیت گیا، اسے فرصت مل گئی، اس کے ساتھ تعاون کرو، جہاں غلطی کر رہا ہے اصلاح کرو، کوشش کرو، روکو، کوئی کام ہونے دو۔ دوسری ہماری مصیبت یہ ہے پوری دنیا میں حکومتیں جو منصوبے بناتی ہیں، جو حکومت بعد میں آتی ہے انہیں مکمل کرتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک حکومت آئی، اس نے کہا یہ سڑک بنے گی، اسپتال بنے گا، دوسری آئی، اس نے کہا یہ نہیں، جو بن گیا چھوڑ دو، آئندہ نہیں بنے گا۔ وہ نیا کوئی شروع کر دیتی ہے، پھر وہ چلا، ایک اور آتا ہے، وہ ایک نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو ہم پون صدی میں ابھی زیرو سے ہی شروع کر رہے ہیں، جو آتا ہے وہ زیرو سے شروع کرتا ہے۔ تیسری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حکمران طبقہ اول تو دین کی طرف سوچتا ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیتے تو ایک آدھ ملا یا نعت خان یا کوئی پیر ٹوٹل کا بھرتی کر لیتا ہے کہ دین کا کھانا پورا ہو گیا۔ عوام کے بیت المال کے پیسے پر مہینہ مہینہ جا کر حرم میں رہ آتے ہیں، سارے گناہ بخشے گئے۔ ان کے بخشے جائیں گے جن کا پیسہ ہے، تمہارے بخشے جائیں گے۔ تو ادھم سا مچا ہوا ہے، ورنہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس عہد میں چاند کے زون مقرر کیے جائیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس کے زون ہیں قدرتی۔ سورج نکلتا ہے تو جہاں جہاں دن کی روشنی پھیلتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہاں دن ہے، کوئی نہیں کہتا یہاں رات۔ چاند کے بھی زون ہیں، جب طلوع ہوتا ہے تو کس کس خطۂ زمین کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ طے ہونا چاہیے کہ کہاں چاند نظر آئے تو کس کس علاقے میں رمضان شروع ہوگا یا عید ہوگی، یا کس کس علاقے میں اسلامی مہینہ شروع ہوگا۔ جہاں دوسرے دن نظر آئے وہاں دوسرے دن شروع ہوگا، جہاں تیسرے دن نظر آئے وہاں تیسرے دن شروع ہوگا۔ مگر یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے، میرا آپ کا نہیں۔ ہمارے بس میں یہی ہے، یہ بھی حکومت کا احسان ہے، کم از کم انہوں نے علماء کی ایک کمیٹی تو بنا دی ہے۔ اب ہمارے بس میں یہی ہے کہ ان علماء پر ہم اعتماد کریں۔ آخر ہمارے اہل علم حضرات ہیں، قوم پورے ملک سے منتخب ہیں، ان کی ایک علمی حیثیت ہے، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، تو ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایک جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، عید ہونی چاہیے۔ اگلے دن ایک دانشور کہہ رہے تھے کہ عید مکہ مدینہ کے ساتھ طے کر دینی چاہیے، تو میں نے کہا باقی نمازیں بھی مکہ مدینہ کے ساتھ پڑھی کرو۔ جب وہاں فجر ہوتی ہے یہاں دوپہر ہوتی ہے تو فجر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھا کرو۔ جب وہاں مغرب ہوتی ہے یہاں عشاء بھی گزر چکی ہوتی ہے، تو باقی نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھو، صرف عید کی نماز کیا؟ یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں۔ جس طرح سورج کے زون ہیں، چاند کے بھی اپنے زون ہیں۔ ہم واپس آ رہے تھے پاکستان، شام ہو گئی، غالباً روزہ بھی تھا، تو جہاں سے جہاز گزر رہا تھا نیچے تاریکی تھی، لائٹیں جل رہی تھیں، جہاز بہت بلندی پہ ہوتا ہے،
تو نیچے گھپ تاریکی ہو گئی، لائٹیں جل گئی، دور سامنے دن کی روشنی نظر آ رہی۔ تو سوال پیدا ہوا روزہ کھولیں نہ کھولیں، اب تو دن بھی ہے رات بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس فضا میں چاند ہے اگر وہاں سورج غروب گیا تو روزہ کھل جائے گا، خواہ بیٹھے ہوئے دور سورج نظر آتا بھی رہے، حکم اس زمین کا ہوگا جس پر ہم ہیں۔ تو چاند نظر آیا تو جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے وہاں تک اس کا حکم نافذ ہوگا۔ تو اب تو آرام سے یہ بنائے جا سکتے ہیں، بچے بھی کمپیوٹر میں بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن خیر ان باتوں کو چھوڑیے، لگتا یہ ہے کہ آج چاند ڈھونڈ نکالیں گے، چھپتا پھرے جدھر بھی جائے۔ وہ قلزئی صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے اور برکت دے، دبئی تشریف لے گئے، وہ ہوتے تو انہوں نے کل دیکھ لیا ہوتا۔ ہاں آج ان کے پیروکار سارے عید کر رہے ہیں، وہ انہوں نے وہاں سے بھی خبر دے دی ہوگی کہ پشاور میں نظر آ گیا۔ تو دینی امور میں ذاتی انا نہیں آنی چاہیے، دینی امور میں اطاعت اور اتباع شرط، ذات کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 30 روزے ہوتے نا، 30 کیوں ہوتے جب اللہ نے 29 بنائے؟ وہ کوئی 30 کی گنتی کا پابند ہے کہ وہ 30 میں جو ثواب دے سکتے ہیں وہ 29 میں نہیں دے سکتے؟ یوں تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فجر کی 2 کی بجائے 8 رکعتیں ہوتی، شام کی 3 کی بجائے 15 ہوتی۔ یہ نہیں کہا جاتا، جو اس نے مقرر کیا ہے وہی مناسب، وہی موضوع، وہی حق، وہی درست ہے، وہی ہونا چاہیے تھا، وہی اس نے مقرر فرمایا۔ وہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی کی رائے مشورے کی ضرورت نہیں اس میں۔ احکام شریعت میں نہ کمی جائز ہے نہ بیشی، نہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ کم ہوتا، نہ یہ گستاخی کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ ہوتا۔ اللہ کی طرف سے 29 ہیں تو الحمدللہ 29 میں بھی وہی اجر ہے جو 30 میں۔ اجر تو اطاعت کا ہے، گنتی کا نہیں۔ کس نے کس خلوص سے کتنی اطاعت کی۔ الحمدللہ اس عہد بے وفا میں، یہ بے وفا لوگوں کا عہد ہے، ہمارے عہد میں لوگوں سے وفا اٹھ چکی ہے۔ جو مخلوق اللہ سے وفا نہیں کرتی، اپنے نبی سے وفا نہیں کرتی، کوئی دوسرا ان سے وفا کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ حکما فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، اور پھر اگر تم انسانوں سے یہ دیکھنا چاہتے ہو تو کم از کم یہ دیکھ لو کہ والدین سے کیسا ہے۔ تو کہیں بھی اس کا تعلق درست نہیں ہے تو تم دوستی کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تو یہ ہمارا بے وفا لوگوں کا وقت ہے، ہم بے وفا ہو چکے ہیں۔ اس عہد میں اس نعمت کا ذکر قلبی کا نصیب ہونا یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ یہ تو بڑے اچھے لوگوں میں بھی جب زمانے میں اچھے لوگ تھے
تب بھی یہ نعمت تلاش کر کے ملتی تھی، لیکن ایک نظام قدرت ہے، اللہ کریم کا ایسا نظام ہے، جیسے تاریکی بڑھتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، خشک سالی بڑھتی ہے تو بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں تو پھر خشک سالی آ جاتی ہے، توازن رہتا ہے ہر چیز۔ کائنات میں برائی باطل بڑھتا ہے تو دوسری طرف اللہ کریم نیکی اور اس کی کیفیات بڑھا دیتے ہیں، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے، الٹ جائے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، سارے اندھے ہوں تو جس کی ایک آنکھ ہو وہ بھی سردار نظر آتا ہے۔ تو یہ اس عہد کی برائیوں نے ہمیں نیک بنا دیا ہے، اتنی برائی پھیل چکی ہے کہ اس میں ہم نیک نظر آتے ہیں۔ شاید اس بیلنس کو پورا رکھنے کے لیے اللہ نے ماں و شماع کو بھی ذکر کی توفیق عطا کر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، محاسبہ جب ہوگا، جو قبر کے سوال و جواب سے شروع ہو جاتا ہے، تو جو دنیا میں بے خبر رہا، صرف کانوں نے بات سنی، اس سے پوچھے جانے کا انداز اور ہو، اور جسے دنیا میں اللہ نے مشاہدات بھی دے دیے اور ارشادات باری اور ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعبیر دل کی آنکھوں سے دیکھ لی، اس کا حساب اور طرح کا۔ جتنی نعمتیں جہاں ملیں گی ان کا حساب بھی کڑا ہوگا۔ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ عذاب ہے، یہ ثواب ہے، یہ انجام ہے، یہ بارگاہ نبی ہے، یہ آخرت ہے، تو خود کیا کرتے تھے؟ اپنے اعمال کیسے تھے؟ نفس اور شیطان دو مل جاتے ہیں نا جب، تو یہ وہ کبڈی بن جاتی ہے جس میں ایک کھلاڑی آگے ہوتا تھا اور دو پکڑنے والے پیچھے ہوتے، تو بمشکل ہی بچ پاتا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک آدمی غفلت کی زندگی چھوڑ کر کہیں اسے اللہ کی خبر ملتی ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، برسوں لگاتا ہے، رات دن جاگتا ہے، ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں پہ قائم رہتا ہے، اللہ کریم کو اس پہ احسان ہوتا ہے، کچھ حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ مشائخ بزرگ تو واسطہ ہوتے ہیں، انعامات تو اللہ کے ہوتے ہیں، دنیا عالم اسباب ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہر کام کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کام ہوتا ہے، تو براہ راست اللہ کریم خود کیوں نہیں کرتے، سبب پیدا فرما دیتے ہیں، پھر سبب سے کام آتا ہے نتیجے میں۔
فرماتے میں نے بڑا سوچا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کریم خود کرے تو ہر چیز فنا ہو جائے، تجلیات ذاتی کو برداشت کون کرے؟ کائنات رہے ہی نہیں۔ اس لیے ذات باری اور افعال کے درمیان اسباب کا حجاب ہے، ایک سبب پیدا کر دیتا ہے، اس سبب کے نتیجے میں کام ہو جائے۔ تو کچھ بندے جو شیخ کہلاتے ہیں یہ سبب بن جاتے ہیں رحمت الہی کا، دروازہ بن جاتے ہیں اس نعمت کا، عطا ادھر ہی سے ہوتی، پھر اسے اتنی نعمت ملتی ہے کہ وہ صاحب مجاز کہلاتا ہے، آگے اس نعمت کو تقسیم کرنے کی استعداد ہو جائے۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر نفس جاگ جاتا ہے، اور اتنے لوگ تیری بات سنتے ہیں، ان سے پیسے اکٹھے کر، ان سے تحفے لے، ان سے پاؤں دبوا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنتی جہنم میں کشف جنتیوں کی، وہ کشف دوستیوں کو بھی ہوگا، وہ دوزخ میں بیٹھے ہوئے جنتیوں کو جنت میں سیر کرتے کھاتے پیتے دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے آواز دیں گے افیدوا علینا من الماء مما رزقکم، یار موج کر رہے ہو، 2 گھونٹ پانی، کوئی 2 فروٹ کے ٹکڑے یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ہمیں بھی دے دو۔ وہ دوزخ سے کہہ رہے ہیں، وہ جنت سے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ تو اللہ نے تم پر تو منع کر روک دیا ہے، اس کا مال ہے ہمارا۔ تو جنتی جھانکیں گے دوزخ میں، ایک بندے کو پہچان لیں، وہ کہیں گے مولانا آپ کی باتیں سن کر اپنا کر ہم جنت میں آ گئے، آپ دوزخ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں تمہیں کہتا رہا ہوں، خود عمل نہیں کیا، تمہیں بتاتا رہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تم جنت پہنچ گئے، میں نے ان پر عمل نہیں کیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جب کسی منصب پر پہنچتے ہیں تو پارس پتھر بن جاتے ہیں، ان کے واعظ سے، ان کی نصیحت سے، ان کے ذکر اذکار سے، دوسروں کو بتانے سے ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، جیسے پتھر، پارس پتھر کو کہتے ہیں نا، لوہے سے چھوئے تو سونا بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لوہا سونا بن جاتا ہے، خود پتھر ہی رہتا ہے۔ جتنا بھی قیمتی ہو، محبوب کے گلے کا زیور نہیں بنتا، زیور سونے ہی سے بنتا ہے، پتھر پتھر ہی رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ لوگ پارس پتھر بن جاتے ہیں، دوسرے ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہیں، اور یہ پھر جہنم کے گڑھے میں جا گئے۔ تو اس چیز پہ غور کیجئے، اللہ نے اگر یہ نعمت عطا کی ہے تو اسے دنیا کا ذریعہ نہ بنائیے، اپنی بڑائی کا ذریعہ نہ بنائیے، اللہ کی امانت سمجھیے۔ اور ہم اگر کسی کو اللہ اللہ بتاتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اس کی نعمت ہے، اس کا حکم ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت پہنچے وہ آگے پہنچائیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ تو ہم تعمیل ارشاد کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے۔ کوئی مانے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ مانے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہماری نوکری پوری ہو جاتی ہے جب ہم پیغام پہنچا دیں، اور اس پر کسی سے اجرت طلب کرنا حرام ہے۔
کیونکہ یہ لوگوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. جس کا کام کیا جائے مزدوری اس سے لی جائے. مزدور جس کا کام کرتا ہے مزدوری کی امید اس سے رکھتا ہے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ضرورت مند ہوں تو قوم کو چاہیے ان کی مدد کرے، یہ قوم کے ذمہ ہے. لیکن خود وہ قوم سے امید لگا بیٹھیں یہ ان پر حرام ہے. کوئی انہیں دے تو یہ اللہ کی طرف سے، نہ دے تو اسی خلوص دل سے اس کی خدمت کرے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر. جماعت کی ابتدا بھی میرے غریب خانہ سے شروع ہوئی اور اجتماعات کی ابتدا بھی کی سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی میرے غریب خانہ سے شروع. 60 سے 80 تک ہمارے جنگل میں ایک ڈیرا ہے، میں وہاں رہتا تھا تو اجتماعات وہاں ہوتے تھے. میں سکول پڑھاتا تھا. 63 میں میرا تبادلہ ڈلوال ہو گیا، میں وہاں تھا اجتماع ڈلوال میں. اگلے سال واپس میں نورپور آ گیا. 64 میں اجتماع نورپور میں. میں نے منارہ ڈیرا بنایا. 65 سے منارہ میں شروع ہوا اور 65 سے 80 تک منارہ میرا 79 تک. 80 میں یہاں دارالعرفان، 80 میں یا 81 میں پہلا اجتماع یہاں. ان 20 برسوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھر سے لینا اور چترال گلگت سے سارے پاکستان میں سارے کونے کونے میں، سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں، کوئٹہ، بلوچستان، کہیں کہیں جہاں جاتے ہم رکاب ہوتے. جہاں گاڑی کا سفر ہوتا الحمدللہ میری گاڑی ہوتی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ 20 برسوں میں نہ لنگر کے لیے کسی نے کوئی پیسہ دیا اور نہ دیا، نہ کسی مطالبہ کیا، نہ گاڑی کا پیٹرول کسی نے دیا، نہ کسی کو توقع ہوتی تھی. جس نے گاڑی دی ہے وہ تیل بھی دیتا تھا. میرا ایک دوست تھا بیچارہ صحیح العقیدہ بھی نہیں تھا، دنیا دار قسم کا آدمی تھا. ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو امیر آدمی تھا، کسی نے اس سے گاڑی مانگی کہ ملک صاحب مجھے کل کہیں جانا ہے وہاں اور مجھے گاڑی چاہیے، آپ گاڑی. اس کے پاس جیپ ہوتی تھی. اس نے کہا لے جانا، ڈرائیور کو بھیج دیں گے، صبح آ جائے. جس نے مانگی تھی اس نے کہا جی تیل میں ڈلوا لوں. اس نے اس طرح دیکھ کر کہا تیل تم کیوں ڈلواؤ؟ اللہ جس کو گاڑی دیتا ہے نا اس کو تیل بھی دیتا ہے. تیل گاڑی میں ہوگا، تم اپنا کام کر کے آ جائے. میں نے کہا راجہ صاحب یہ اس نے بات بڑی قیمتی کی. اس نے کہا گاڑی مجھے دی ہے، تیل تجھے دیا ہے. جسے گاڑی دی ہے نا اسے تیل بھی دیا. تو الحمدللہ کسی کو خیال نہیں ہوتا تھا کہ جی یہاں آئے ہیں تو یہ ساتھی پیٹرول کے بھائی سوچا ہی نہیں کبھی تھا. ہاں جہاں جاتے تھے وہ مہمانداری ان کی ہوتی تھی، کھانا بسترے وہ دیتے تھے. گاڑیاں لگ جاتی تھی، کئی دفعہ لگ گئی، مرمت کرائیں، کوئی کسی پہ کوئی جرمانہ کوئی کسی سے پیسے نہیں. یہاں جب اجتماع منتقل ہوا تو کچھ فوجی ساتھیوں نے
ایک تجویز بنا کر یہیں حضرت تشریف فرما سے پیش کی. اس وقت پتہ نہیں 1.5 روپیہ کہ 1 روپیہ مجھے یاد نہیں. آپ کو یاد ہے 1.5 روپیہ کی؟ ہاں اتنا ہی شاید کہ صبح و شام 2 وقت کے کھانے کا جو یہاں رہے وہ 1.5 روپیہ جمع کرائے. تو دیکھ کے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہم کوئی ہوٹل کھول رہے ہیں، یہ دکان نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے. جو آئے گا اس کا رزق بھی اللہ بھیج دے گا، اس کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو شکر ہے وہ مصیبت ٹل گئی. تب سے آج تک یہاں کوئی نہیں پوچھتا. لوگ 2-2 لاکھ، ایک بندہ آتا ہے 5 لاکھ کا چیک دے جاتا ہے، کوئی اس کے لیے اسپیشل مرغا نہیں کرتا. ایک بندہ آتا ہے، ہفتہ رہتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، جاتے وقت کہتا ہے میرے پاس کرایہ نہیں، اسے کرایہ بھی مل جاتا ہے، وہی کھانا وہ بھی کھاتا ہے، اسی عزت سے کھاتا ہے، اسی احترام سے رہتا ہے. تو یہاں تو الحمدللہ کوئی تفریق نہیں. جرنیل بھی آتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں، افسر بھی آتے ہیں، عام ساتھی بھی آتے ہیں، سب ایک سے ہیں. ایک ہی ہانڈی میں پکتا ہے، ایک ہی توے سے پکتا ہے. کسی سے کسی کو کوئی پیسے کی امید نہیں. کوئی اگر دیتا ہے تو اپنے اللہ کو دیتا ہے، نہ دے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا. کسی سے آج تک کسی نے امید نہیں رکھی کہ فلاں اتنے پیسے دے گا. تو اللہ اگر یہ احسان کرتا ہے کہ کسی کو یہ نعمت بانٹنے پہ لگا دیتے ہیں تو پھر اجر کی امید اس سے رکھو نا یار، لوگوں سے کیوں رکھو؟ لوگ کیوں مٹھیاں بھریں، لوگ کیوں آپ کے پاؤں دبائیں؟ ایک بزرگ ساتھی تھے، اچھے ساتھی تھے، نیک ساتھی تھے، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. رخصت ہو گئے دنیا سے. یہاں بیٹھے تھے 2-3-4 ساتھی انہیں وضو کرا رہے تھے، چمچے ہوئے تھے جنوں کی طرح. تو میں آ گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ اپنے ہاتھ کو آپ نہیں دھو سکتے؟ حضرت میں نہیں دھو سکتے. میں نے کہا تیمم کر. تیمم اسی لیے بنا ہے. ان سب کو میں نے جھڑک دیا، چھوڑ دو اور چلے جاؤ. وضو ہو سکتا ہے حضرت کر لو، نہیں ہو سکتا جا کر تیمم کرو، رکھ لینا. یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی پاؤں دھلا رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے. اللہ کریم نے سارے راستے بنائے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندہ لوٹا لے کے کھڑا ہے، ایک نیچے بالٹی لے کے کھڑا ہے، ایک تولیہ لے کے کھڑا ہے؟ یہ کون سا وضو ہے؟ اس کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا. وضو آپ نے کرنا ہے، 5 بندوں کو کیا مصیبت؟ دوسرا راستہ ہے، آپ نہیں کر سکتے تیمم کرنے، اللہ خیر سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جائیں. وضو کس نے بتایا کہ آپ کو اتنی فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیمم بھی تو قرآن نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ تب سے اب تک میرا خیال پھر کسی نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی کسی کے پاؤں دھو رہا. تو خاص طور پر صاحب مجاز حضرات کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بندہ ساتھی کچھ لینے آتے ہیں، وہ اپنی مجبوریاں ان کی، وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ اپنی ضرورتوں میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے لیے آ جاتے. اپنا بوجھ ان پر مت ڈالیے. جس کا کام کر رہے ہیں اس سے امید رکھیے، وہ آپ کی امید سے زیادہ دے. کل حساب دینا ہے، چشم بینا والوں کا حساب اور طرح کا ہو، سخت ہو جائے گا. یہ سنیما یا تھیٹر نہیں ہے کہ آنکھ بند کی اور تماشا دیکھتے رہے. یہ یقین کی حد ہے.
یہ ایک حق الیقین ہے، اور اس کا حساب سخت ہوگا، اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ جتنا آپ سے پوچھا جائے گا اس سے کہیں زیادہ سخت سوال مجھ پر ہوں۔ یہ کتنی مخلوق ہے، اب تو کرۂ ارض پہ پھیل چکی ہے دنیا کے ہر ملک، ان سب کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی طرف سے انہیں صحیح تعلیمات پہنچا دی تھی؟ پہنچا دی تو ٹھیک ہے، تم نے کوتاہی کی تو پھر جتنے بندوں تک تمہاری کوتاہی سے جن کا نقصان ہوا اس کا جواب۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہم دنیا میں تو خوش ہوتے ہیں نا، میرے اتنے مرید ہو گئے، پتہ تب چلے گا جب سب کی طرف سے جواب دے گی۔ جس وقت لوگ ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے کہ ان کی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس وقت اگر کسی کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے کہ تم نے تربیت و تعلیم کا حق ادا کیا تھا یا تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی، تو یہ پرسش انبیاء علیہ السلام سے بھی سب سے ہوگی، پوری امت کے بارے میں۔ لیکن وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو فرما دیں گے یا اللہ جو تو نے فرمایا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کر بھی دیا۔ وہ تو معصوم و محفوظ ہیں، وہ تو ہو گیا، ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ جواب صحیح ہوگا کہ میں ان سے تو پیسے تو لیتا رہا، باقی میں نے کہا جو مرضی ہے کرو، مجھے پیسے دے جاؤ، بخشے جاؤ؟ جب یہ جواب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا سلوک ہوتا۔ تو میاں صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہے اور بسے آخرت میں، کام دنیا کا کر رہا ہو اس پر اجر کی امید آخرت کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث معراج میں ملتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت کا ملاحظہ فرمایا تو میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی چاپ سنی، تو بلال تو زمین پہ چل رہے۔ شان صحابیت یہ ہے کہ وہ جیتے یہاں تھے بستے وہاں تھے، یہی ولایت ہے کہ بندہ جیتا یہاں ہو بستا وہاں ہو، تب بات بنتی ہے۔ تو یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں، لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، آخرت کی عزت کے لیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ مجاہدہ ہے، یہ محنت ہے۔ کتنے احباب پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں، ہم میں سے کتنے اگلے رمضان تک پہنچیں گے، کتنے راہ میں رہ جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی خبر نہیں کہ کہاں جا کر مریں گے، کس زمین پر سانس لیں۔ تو ہر لمحہ بستر باندھ کر رکھنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آ جائے ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے زمیندار تھے، کاشتکار تھے،
ٹریکٹر مشینریاں تو اس وقت نہیں تھی، ان کی زمینوں پہ 100 ہل چلا کرتا، 100 ہل کے لیے 200 بیل چاہیے، 100 بندہ ہل چلانے والا چاہیے، ایک بندے کے ساتھ ایک خاندان ہوتا ہے، تو 100 خاندان تو ان کے مضارین کے تھے۔ تو جس بندے کا اتنا وسیع نظام، پوری ایک ریاست اس کے پاس کاشتکاری کی اور ذمہ داری ہو، کتنا مصروف ہو۔ تو ان کے ساتھی تھے، کوئی انہیں خیال آیا کہ حضرت بہت مصروف ہیں۔ تو زمانہ تھا پیدل جاتے تھے لوگ، سواریاں ہوتی نہیں تھیں، تو چل پڑتے تھے، مہینوں برسوں پہلے برس شروع ہوتا تھا چل پڑتے تھے، وہ جا کر ذی الحج میں وہاں پہنچے، حج کر کے چلے تو سال واپسی میں لگ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت لوگ حج کو جا رہے ہیں، اس دفعہ حج کو چلیں۔ فرمایا بڑی اچھی صلاح دی تو نے، بہت اچھا مشورہ کیا، تیار ہو جا چلتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کو آیا تو حضرت کو تو تیار پایا، آپ نے موڑا چھوڑا باندھا ہوا تھا، میں تو گھر سے الوداع کہہ آیا ہوں، نماز پڑھو تو چلتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ چلے جائیں گے تو یہ ریاست، یہ اتنا کاروبار، یہ ذمہ داری، اس نے کہا ریاست میری ہے، اس کا مال ہے، اس نے مجھے دیا، میرے ذمہ ہے، میں کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا، کسی کوئی اور کرتا رہے گا تو اس کی مخلوق بھی بہت ہے، یہ میری نہیں ہے، اس کی ہے، مجھے دے رکھی ہے، میں چلا رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور چلا لے گا میرے گھر، اس کے نظام میں فرق نہیں پڑتا۔ اس نے معذرت کی کہ میں تو آزما رہا تھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں کیسے نکل سکتے ہیں، تو میں تو نہیں جا سکتی۔ فرمایا کیسا بے وقوف آدمی، اب تم نہ جاؤ ہم تو جاتے ہیں۔ جو بڑے خوش باش اور خوش پوش بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ فقر اندر ابائے شاہی آمد سے تدبیر عبید اللہ آمد، کہ صوفیوں نے جب سے خوش لباسی شروع کی تو اس کی بنیاد حضرت عبید اللہ حرار نے رکھی، خوش لباس بھی تھے، خوش پوش بھی تھے۔ تو دنیا میں ہر لمحہ آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، جہاں موت آ جائے تو یہ دکھ نہ ہو وہ کام رہ گیا، وہاں جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے کیا، باقی اللہ کا مال ہے، اولاد بھی اس نے دی ہے، گھر بار بھی اس نے دیا ہے، زمین جاگیر بھی اس نے دی ہے۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں۔ یرثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے مالک بنا دیتا ہے، چند روز وہ اپنی حکومت کے جھنڈے گاڑتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے، اسی زمین پر جس پر بادشاہت کرتا ہے اس کی خوراک بن جاتا ہے، وہی مٹی اسے کھا جاتی ہے۔ کسی زمین کو ساری عمر رونتا رہا، پھر اسی زمین کی خوراک بن گیا۔ تو تصوف حقائق سے آشنائی کا نام ہے، چشم بینا کا نام ہے، دل روشن کا نام ہے۔ چشم بینا دنیا کے مردار پہ نہیں گرا کرتی، دل روشن حرام نہیں کھایا کرتی۔ ہم جب لطائف سیکھا کرتے تھے تو حضرت ہمیں جو احتیاطیں بتاتے تھے، فرماتے تھے بازار کی چیز لے کر نہ کھایا کرو۔ اس زمانے میں گدے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، ہوٹلوں پہ حرام نہیں پکتا تھا، یہ رواج نہیں تھا۔ فرماتے تھے کہ حلال ہو، پاکیزہ بھی ہو، لیکن یہ جو نمائشی چیزیں ہوٹلوں پر رکھی ہوتی ہیں تو ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو خرید نہیں سکتے، وہ جو حسرت بھری نگاہ ہوتی ہے نا غریب کی، وہ اس میں نحوست پیدا کرتی، اس لیے یہ نہ کھایا کرو۔ تو اب تو وہاں گدھے پک رہے ہیں اور مردار پک رہے ہیں، اب تو بالکل اس گلی سے نہیں گزرنا چاہیے، جبکہ اب لوگ کھاتے ہی ہوٹلوں سے۔
ہمیں احتیاط بتائی جاتی تھی کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھو، باجماعت پڑھو، سنتیں پڑھ کر جاؤ، فرض جماعت سے پڑھ کر الگ ہو جاؤ۔ یہ نمازیوں میں بھی بڑی نوست ہوتی ہے، دنیا دار ہوتے ہیں۔ فرض ضرورت ہے، فرض سانس پڑھو، سنتیں پھر جا کر گھر پڑھ لو یا مسجد میں الگ کھڑے ہو کر پڑھ لو، نمازیوں کے ہجوم میں مت بیٹھو۔ حالانکہ وہ لوگ آج سے بہت بہتر تھے۔ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی، ہم تو اب تک ان احتیاطوں کو اپنائے۔ بچے چھوٹی موٹی چیزیں بازار کی لے بھی آئیں، میں تو اپنی دال روٹی کھاتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ وہی احتیاطیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھیں وہی یاد رہتی۔ تو آپ بھی بات کرنے میں، کھانے میں، کسی مجلس میں بیٹھنے میں بہت احتیاط کریں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنے متاثر کن ہوتے ہیں کہ جس مجلس میں بیٹھیں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ شرعاً ایسے لوگوں کا عام آدمیوں کی محفل میں جانا واجب ہے کہ ان کی اصلاح کا سبب بنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے خود اثر لے لیتے ہیں، ان کا جانا حرام ہے کہ متاثر ہو کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ عوامی مجالس، فحش کلامی، یہ فرضی فلمیں، ڈرامے، یہ جہالت، یہ بے حیائی، یہ آنکھوں سے ہی شروع ہوتی ہے اور دل کی گہرائی تک چلی جاتی ہے۔ اور یہ آزمائش کا ایسا وقت آیا ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے کہ ہر اس چھوٹے فون میں بھی آ گئی ہے، ہر ٹی وی پر بھی آ گئی ہے، ہر جگہ۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے، جتنی احتیاط ہو سکے کی جائے۔ کوشش کریں کسی دوسرے کو اگر اللہ نہ سکھا سکے تو اپنی ذات کو اس پہ قائم رکھیں۔ اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن اسے قائم رکھنا یہی آزمائش ہے کہ ہم اسے قائم رکھتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، اس کی اپنی عطا ہے، اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ تاریخ تصوف میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ بیک وقت اتنی مخلوق اتنی پھیلی ہوئی زمین پر اس راستے پہ چل رہی۔ چن چن کر حضرات خاص خاص لوگوں کو یہ راز بتایا کرتے تھے۔ اب چونکہ عمومی گمراہی ہے، گمراہی پھیل گئی ہے، تو اللہ نے اس نعمت کو اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے عام کر دیا، ہمیں اس کا سبب بنا دیا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ وہ درخت سے، پتھر سے، جھاڑی سے، کسی اور فرد سے، جس سے چاہتا کام لے سکتا، وہ کریم ہے۔ اپنے نبی سے بات کرنی تھی، ایک سوکھے درخت سے انوارات پھوٹ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھا آگ ہے، لے کے آتا ہوں، یا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جس نے جلائی ہے، اس سے کوئی راستے کا پوچھتا ہوں، وہاں انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں تو اللہ ہوں رب العالمین۔ تجلی صفاتی تھی، ذاتی تجلی درخت کہاں برداشت کریں گے، زمین کہاں؟ انا اللہ رب العالمین، آگے ربوبیت تک۔ تو وہ قادر ہے، نبی کی ذات سے خطاب فرمانا ہے
ایک سوکھے درخت کے تنے کو اس کا سبب بنا لیا، تو اس نے اس سوکھے تنے کی جگہ اگر ہمیں یہ سعادت بخش دیے تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم تو وہی ایک سوکھا تنا ہی ہے۔ کوئی روشنی ہے، کوئی جلا ہے، کوئی برکات ہے تو یہ اس کی ہے، مخلوق ہے تو اس کی ہے، دعوت عام ہے تو اس کی طرف سے، کسی کو جو مل رہا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور بندے کے ذمے اس نے طلب رکھی ہے، اس کی عطا محدود نہیں، ہماری طلب محدود ہے، ہمارے حوصلے کم ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں دامن بھی بڑھا دیے جاتے، گھر بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جی مجھے فنا پہ رسول نصیب ہو گیا، میری بیعت ہو گیا، مجھے مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے بھائی، تم اتنے مستغنی ہو گئے تو پھر یہ پتہ اس وقت لگے گا جب آخرت میں جاؤ گے۔ عجیب عجیب چالیں ہیں نفس کی اور شیطان کی۔ اب یہ بات بھی شیطان نے ذہن نشین کری کہ آگے اور کیا لینا چاہتے ہو؟ خدا کے بندے، ابھی تو محنت کا وقت آیا ہے، ابھی تو ابتدائی مرحلہ طے ہوا ہے، ابھی تو تم نے اس بازار میں قدم رکھا، اس دنیا میں وارد ہوئے، یہاں پیدا ہو گئے ہو تو اب بڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان مشورے دے رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہو جانا کافی ہے، اب آگے بڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا مشورہ ہے؟ ایسے ساتھی بھی ہیں، لیکن ہم تو نوکر ہیں، ہماری نوکری ہے، ہمیں تو سب کو برداشت کرنا ہے، ہم تو کسی کو نہ نہیں کر سکتے، ناراض نہیں کر سکتے، لوٹا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، اس مالک الملک کی امانت ہے، اور اس نے سوکھی لکڑی کی جگہ اگر ہمیں سعادت بخشی تو یہ اس کا انعام ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، ان انعامات الہی کی قدر کیجیے، بچوں کو، اولادوں کو۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے بڑے اچھے مخلص مجاہد ساتھی دنیا سے اٹھ جاتے ہیں نا، جب ان کی اولاد واقف بھی نہیں بنتی۔ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری عمر یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اولاد کو واقف کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے عظیم ساتھی، ان کے بچے واقف نہیں ہیں، کیا بچوں کو ضرورت نہیں ہے؟ بچوں کو آپ نے جائیداد دی، پیسے دی، دولت دی، یہ نعمت بچوں کو نہیں چاہیے؟ کیوں انہیں یہ نہیں سکھایا؟ وہ بچے یہی سمجھتے رہے کہ باپ وقت اور پیسہ ضائع کرتا رہا اور ادھر جا چلو ہم تو اب اس مصیبت میں نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر یہ نعمت ہے، اگر یہ بھلائی ہے تو اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیتے؟ اور نہیں ہے تو پھر خود بھی چھوڑ دو، پھر کیا فائدہ؟ اگر بھلائی نہیں ہے تو اسے اختیار کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس طرف بھی توجہ کیجیے، اولاد کی جواب دہی بھی ہوگی، یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت کا حق ادا کیا تھا، اس میں یہ سوال بھی سر فہرست ہوگا کہ خود تو ولی بنتے رہے اور بچوں کو نہیں بتایا کہ یہ راستہ بھی ہے۔
تو کوشش کیجیے، نہ مانے وہ ان کا اپنا نصیب، ازواج کو، اولاد کو، عزیزوں کو، یہ نعمت ان کا پہلے حق ہے، دوسروں کو بتانے کی بجائے ان کو پہلا حق ان کا ہے۔ آپ محلے میں، دوستوں میں، باہر تبلیغ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ پہلا حق تو ان کا ہے جو معلوم رکھے۔ تو اللہ کریم آپ کا مجاہدہ قبول فرمائے۔ بندے کا مجاہدہ کیا ہے؟ اس کی عطا ہے، اس نے توفیق دی تو یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ وہ نہ چاہتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ احسان تو اس کا ہے، اور وہ قبول فرمائے، مزید انعامات سے نوازے، استقامت عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے فریبوں سے محفوظ رکھے، ازواج و اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، اپنے در سے وابستہ رکھے، دامان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رکھے، زندگی موت ما بعد الموت دامان رحمت ہاتھ میں نصیب ہو۔ اللہ دنیا میں بھی عافیت سے رکھے، آخرت میں بھی عافیت سے رکھے۔ وہ قادر ہے، وہ کریم ہے۔ کوشش کی ادارے میں کی طرف سے کہ ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی گھر میں اور سہولتیں میسر ہوتی ہیں، باہر وہ نہیں آتی، تو کسی ساتھی کو گھر جیسی سہولت نصیب نہ ہوئی ہو تو وہ ناراض نہ ہو۔ ادارے کی پوری کوشش ہوتی ہے عزت و احترام کے ساتھ جتنی ممکن ہو سکے سہولت مہیا کی جائے، اور الحمدللہ اب تو اللہ کریم نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس راستے میں ہم نے بہت مشکل زمانے بھی دیکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کو توفیق دے تیرے گھر کی حفاظت کر سکے، ہمارے ایمان سلامت رکھ، ہماری اولادوں کے والدین کے ایمان سلامت رکھ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اللہ اپنی یاد میں زندہ رکھ، اپنی یاد پر موت نصیب فرما، اپنی یاد میں برزخ میں مصروف رکھ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمة وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا